السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک بار ہمیں پھر اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی یہ ہماری سوال و جواب کی 13ویں محفل ہے، یوں تو دیکھنے جائے تو یہ 14ویں محفل ہے۔ ایک پروگرام ہم نے جو نماز کا تربیتی کیمپ کیا تھا، تو سوال و جواب کے اعتبار سے دیکھیں تو آج کی ہماری یہ 13ویں محفل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سلسلے کو اسی طرح بھی آگے بھی چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی کامیابی میں آپ لوگوں کا بھی بہت اہم کردار ہے، اس لیے ہم آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے جو سوالات پچھلے پروگرام میں آئے تھے، جو باقی رہ گئے تھے، اس کو ہم شامل کرتے ہیں اور جلدی جلدی ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی لڑکی یا لڑکا کسی سمسیا یا پرابلم کے بنا شادی نہ کرنا چاہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، شادی کرنا، نکاح کرنا عام حالات میں سنت ہے، اور اگر بدکاری کا اندیشہ ہو، گناہ ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو پھر شادی اور نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی پرابلم کے، بغیر کسی سمسیا لفظ انہوں نے لکھا ہے، اور ایسی کوئی سمسیا بھی نہیں اور پھر بھی نہیں کرتا ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہوگا، اور نکاح کرنے میں ثواب ہے۔ یہ سارے انبیاء کرام کی سنت ہے، نکاح جو ہے تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، تو بغیر کسی پرابلم کے نکاح کو ترک نہیں کرنا چاہیے، غیر شادی شدہ نہیں رہنا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ ان کا آخری وقت تھا تو انہوں نے کہا کہ میرا نکاح کرا دو، تو بات یہ تھی کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، طاعون کی بیماری پھیلی تھی، پلیگ کی بیماری پھیلی تھی، غالباً حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ تو پلیگ کی بیماری میں ان کی ایک بیوی کا انتقال ہو گیا، اور وہ خود بھی اسی بیماری میں مبتلا تھے، اور قریب تھا کہ آپ کا بھی انتقال ہو جائے۔ لیکن ایسی حالت میں بھی لوگوں سے آپ کہہ رہے تھے، آپ نے یہ فرمایا کہ میرا نکاح کرا دو، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اگرچہ میں مر جانے والا ہوں، اگرچہ میرا انتقال ہو جانے والا ہے، لیکن چونکہ میری بیوی کا بھی انتقال ہو چکا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرد ہو کر حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ مجرد کا مطلب غیر شادی شدہ، جس کی کوئی بیوی نہ ہو، کیونکہ پہلی بیوی کا ان کی انتقال ہو چکا تھا، اس لیے حضرت معاذ ابن جبل یا جو صحابی رسول تھے، اگر نام میں غلطی ہو رہی ہو تو دیکھیے یہ صحابہ کرام نکاح کو کتنی ترجیح دیتے تھے، اور اس میں بڑا ثواب ہے۔ اس کی بہت تفصیل ہو سکتی ہے، جبکہ ہم نے سوچا ہے کہ تفصیل تھوڑی کم کریں گے ہم۔ تو بغیر کسی پرابلم کے نکاح کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی پرابلم ہے، کوئی مجبوری ہے، تو پھر تو کبھی تو کوئی ایسی مجبوری ہو سکتی کہ نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہوگا، جیسے کہ آدمی مرد ہے اور اس کے اندر عورت کے جسمانی حقوق ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو نکاح کرنا ہی جائز نہیں۔ یا یہ کہ وہ اتنا غریب ہے کہ عورت کی ضرورتیں پوری نہیں کر پائے گا، کھلانا پلانا وغیرہ یہ نہیں ہو پائے گا اس سے، تو پھر اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن عام حالت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، تو نکاح کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اور حدیث شریف میں تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، تو باقی آدھے کو مکمل کرنے کے لیے وہ اپنے رب سے ڈرے۔ تو یہ نکاح کی فضیلتیں، جو نکاح نہیں کرتا وہ ان فضیلتوں سے محروم رہتا ہے۔ تو اس کا جواب میرے خیال سے آ گیا ہوگا۔ آگے یہ سوال پوچھتے ہیں ہماری مسجد کے بارے میں۔ ہماری مورچہ مسجد میں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جہاں پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے وہاں بیٹھ کر لوگ زور زور سے فون پر باتیں کرتے ہیں، جبکہ باہر یا جماعت خانے میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے نمازیوں کو نماز پڑھنے میں ڈسٹرب ہو، نماز میں خلل واقع ہو، وہ ناجائز ہے، وہ گناہ کا کام ہے۔ تو اگرچہ وہ جو جگہ ہے جہاں پر پانی کے مٹکے رکھے ہوئے ہیں وہ خارج مسجد ہے، مسجد سے خارج ہے، مسجد کا حصہ نہیں ہے، شرعی مسجد میں وہ داخل نہیں، وہاں جا کر آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔
وہاں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اتنی زور زور سے بات کرنا، اتنی بلند آواز سے بات کرنا کہ آواز یہاں نمازیوں تک پہنچے، جو صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں ان لوگوں تک آواز پہنچے، یا جو جماعت خانے میں نماز پڑھ رہے ہیں ان لوگوں تک آواز پہنچے اور اس کی وجہ سے ان کو ڈسٹرب ہو، ان کی نماز میں خلل واقع ہو، یہ جائز نہیں۔ اگر وہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں کہ آواز یہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، صحن میں نماز پڑھنے والوں تک بھی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ خارج مسجد، وہ جو حصہ ہے وہ خارج مسجد ہے، وہاں بات کر سکتے ہیں۔ مسجد کے حصے میں آہستہ بھی بات نہیں کر سکتے، یہ جیسے جماعت خانہ ہے تو یہاں آہستہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہاں یہ جو جگہ یہ مسجد شرعی ہے، اور مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مقرر کی گئی ہو، تو یہاں پر وہی کام کیا جا سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شمار ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں شمار ہو۔ دنیا کی باتیں کوئی عبادت تو ہے نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب جو مسجد میں باتیں کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ہاں ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، کوئی بات ایسی جو ضرورت کی، جیسے یہاں کوئی ریپیرنگ کا کام ہو رہا ہے تو ریپیرنگ کے کام میں ان کو بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تعمیری کام چل رہا ہے تو تعمیری کام میں بھائی اینٹ دینا تو گارا دینا تو یہ تو بولنا ہی پڑے گا نا بھائی، تو یہ ضرورت جتنی بات ہے اس کی اجازت ہے، بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ایک سوال ہے، ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم تھوڑے قومواد کے بارے میں سوال پوچھا انہوں نے، فسادات کے بارے میں۔ ابھی فساد تو کہیں ہو نہیں رہا ہے، کوئی قومواد ہمارے علاقے میں ہے نہیں ہے، تو ہم اس کو ضروری نہ سمجھتے ہوئے اسکپ کرتے ہیں۔ آخری سوال ہے اس پرچے کے اندر کہ امانت میں خیانت کرنا کسے کہتے ہیں؟ حضرت میرا ایک دوست افریقہ گیا تھا، وہ 50,000 روپے مجھے دے کر گیا تھا۔ یہ سوال ادھورا رہ گیا ہے، ٹائپ نہیں ہو پایا، گویا غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ 50,000 روپے میں نے استعمال کر لیے، یعنی جو نوٹ 50,000 روپے کے جو نوٹ دے کر 500 کے ہوں گے یا 2,000 کے ہوں گے، جب 2,000 کے نوٹ چل رہے تھے، یا کوئی اور 100 کے نوٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کا پوچھنے کا مطلب یہ کہ میں نے وہ پیسے استعمال کر لیے، یعنی جو نوٹ وہ دے کر گیا تھا بالکل وہی نوٹ ابھی میرے پاس محفوظ نہیں ہے، ان کو میں نے استعمال کر لیا، اور میری نیت یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ جب میرا دوست افریقہ سے واپس آئے گا تو 50,000 روپے اپنے پاس سے میں دے دوں گا۔ یعنی وہ نوٹ تبدیل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ ان کا بنیادی سوال ہے۔ تو دیکھیں امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ امانت میں کسی بھی طرح کی آدمی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس میں کسی بھی طرح کا تصرف نہیں کر سکتا، جس کے پاس وہ چیز امانت رکھی گئی اس کی حفاظت کرنا امین کے اوپر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر اس کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، تو پھر وہ ضامن ہوگا، اس کو تاوان دینا پڑے گا، اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر اس کی طرف سے کوئی تعدی نہیں پائی جاتی ہے، امین کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں پائی جاتی، اس کے عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں، کسی آسمانی آفت کی وجہ سے وہ چیز ضائع ہو گئی، جیسے کہ بارش بہت زیادہ ہوئی اور وہ چیز اس میں بہہ کر چلی گئی، یا آگ لگ گئی اور وہ چیز آگ میں جل گئی، تو اس کا اس میں کوئی قصور نہیں، اس کے عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں، تو اس کے اوپر تاوان نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی ضمان واجب نہیں ہوگا۔ تو اب آپ نے سمجھا کہ وہ امانت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نوٹ کو بدلنا بھی جائز نہیں، یہ بھی تو ایک تبدیلی ہے۔ جو نوٹ وہ دے کر گیا ہے امانت کے طور پر، اصل حکم تو یہ ہے کہ اس نوٹ کو بھی بدلنا جائز نہیں ہے، اس کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں اگر خود اس چیز کے مالک کی طرف سے اجازت مل جائے کہ بھائی آپ ہاں اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، بس 50,000 روپے مجھے چاہیے، نوٹ وہی ہو یا دوسرے ہوں، آپ بدل کر دے دیں، ارے یار روپیہ پیسے کی بات کرتے ہیں، آپ ڈالر میں دے دیں گے تب بھی لے لوں گا میں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ریال میں دے دیں گے، کسی اور کرنسی میں دے دیں گے تب بھی میں لے لوں گا۔ اور عام طور پر تو یہی ہوتا ہے، عام طور پر کیا ہوتا ہے، بس اس کو اتنی مالیت سے مطلب ہے، اتنی ویلیو سے مطلب ہے کہ 50,000 روپے میرے پاس آنے چاہیے، چاہے وہی نوٹ ہو یا نوٹ بدل کر آئیں۔ تو وہ جو مالک ہے اس کی طرف سے عام طور پر یہاں اجازت ہوتی ہے۔ یہ کیسی اجازت ہوتی ہے؟ اس کو دلالتاً اجازت کہا جاتا ہے، اگرچہ اس نے الفاظ میں بولا نہیں، لیکن اس کی یہ حالت بتاتی ہے کہ اگر ہم نوٹ کو تبدیل بھی کر دیں گے تب بھی اس کو ناگوار نہیں گزرے گا، اس کو برا نہیں لگے گا، اس کو تو بس 50,000 روپے چاہیے، یہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے نوٹ بدل کر دیے تو وہ ناراض ہوگا کیا؟ ہم نے بس 50,000 روپے اس کو پہنچا دیے تو وہ تو لے لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جانب سے یہاں پر نوٹ کو بدلنے کی دلالتاً اجازت ہے، تو بدل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔
اب آگے ہم دوسرے پرچے کی طرف آتے ہیں. اس میں یہ پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آٹو رکشہ کو گروی رکھے اور اسے بھاڑے پر دے تو کیا یہ چیز صحیح ہے یا نہیں، جبکہ جس نے گروی رکھی ہے اسے چلانی یوز کرنی نہیں ہے بلکہ اسے بھاڑے پر دے کر نفع حاصل کرنا ہے، اور اگر اس آٹو رکشہ میں کام نکل گیا یا خراب ہو گئی تو کون اسے بنائے گا، جس نے گروی رکھی ہے وہ یا اس کا مالک؟ رہنمائی فرمائیں. تو دیکھیے یہ گروی رکھنے کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے. گروی چیز رکھی جا سکتی ہے، شریعت میں اس کی اصل موجود ہے. کوئی بھی چیز گروی رکھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور گروی رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضمانت اور گارنٹی کے طور پر وہ چیز گروی رکھی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں قرض دیا جاتا ہے، سامنے سے قرض دیا جاتا ہے. قرض دینے والا کوئی چیز مقروض کے پاس سے جس کو اس نے قرضہ دیا گارنٹی کے طور پر اپنے پاس رکھتا ہے کہ آپ یہ پیسے میرے پاس سے لے کر جا رہے ہو تو کیا گارنٹی ہے کہ واپس دو گے؟ تو اس کی مطلب ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھو تب مجھے بھروسہ ہو، اعتماد ہو وغیرہ. تو بھروسے اور اعتماد کے لیے کوئی چیز رکھوائی جاتی ہے، اس کو گروی رکھنا کہتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے امانت کا حکم سماعت کیا. یہ جو چیز گروی رکھی جاتی ہے یہ امانت ہوتی ہے، اور امانت میں کسی بھی طرح کا تصرف کرنا جائز نہیں. اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، اس کو کرائے پر دینا جائز نہیں، اس کو بیچنا بھی جائز نہیں، اور اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کرنے کی اس کو اجازت نہیں جس کے پاس وہ چیز گروی رکھی گئی. تو چاہے رکشہ گروی رکھی ہو یا مکان کے معاملات ہو، مکان میں بھی بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ مکان گروی رکھتے ہیں، 4 لاکھ روپے لے لیے، 5 لاکھ روپے لے لیے اور مکان اس کے پاس گروی رکھ دیا. اب جس کے پاس گروی رکھا ہے وہ اس میں رہنے لگ جاتا ہے، اور زیادہ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ پھر وہ دوسرے کو کرائے پر دیتا ہے اور اس سے کرایہ وصول کر رہا ہوتا ہے. گروی جو چیز اس نے لی ہے اس کو استعمال کرنا ہی جائز نہیں ہے تو کرائے پر دینا کیسے جائز ہوگا؟ اچھا حد تو کب ہو جاتی ہے کہ جب وہ جس نے گروی رکھی نا، جس کے پاس وہ چیز گروی رکھی گئی وہ خود مکان مالک کو کرائے پر دیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی وہ مکان مالک کرایہ دے رہا ہوتا ہے. بھائی یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس کا خود کا مکان ہے، وہ آدمی اپنے خود کے مکان کا کرایہ کیوں دے؟ آدمی اپنی ملکیت کی چیز کا کرایہ کیوں دے؟ کرایہ کون سی چیز کا دیا جاتا ہے؟ جو دوسرے کی ہو اور ہم استعمال کرنے کے لیے لیں تو اس کا کرایہ دیا جاتا ہے. یہاں پر تو خود اسی کی چیز ہے، اسی کو کرایہ پر دیا جا رہا ہے، تو یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو جو چیز گروی رکھی جاتی ہے اس کا استعمال نہ راہن کر سکتا ہے نہ مرتہن کر سکتا ہے. مرتہن جس کے پاس وہ چیز گروی رکھی گئی وہ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتا، اور جس نے رکھی ہے جو اس کا مالک ہے جب تک گروی کا معاملہ چل رہا ہے وہاں تک وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ مالک ہے لیکن وہ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتا ہے. تو یہ جو گروی کے معاملات ہوتے ہیں یہ ناجائز ہیں، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے. اگرچہ بہت زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہو گئے لیکن اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن پر عمل کیا جا سکتا ہے اور ان طریقوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اس طریقے کو اپنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. گروی کے علاوہ بھی اور بہت سارے ذریعے ہیں، ان ذریعوں کو اپنایا جا سکتا ہے. جیسے ایک ذریعہ ہے ہیوی ڈپوزٹ کا معاملہ. ہیوی ڈپوزٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہی فائدہ جو روپے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے آدمی کو تو ہیوی ڈپوزٹ لے لیتا ہے اور مکان جو ہے کہ وہ کرائے پر دیتا ہے. ہیوی ڈپوزٹ میں کیا ہوتا ہے؟ مکان کرائے پر دیا جاتا ہے. یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. اس کو گروی نہیں کہا جائے گا، گروی کہیں گے تو پھر وہی حکم ہو جائے گا. تو مثال کے طور پر ضرورت تھی کسی کو تو اس کا مکان کرائے پر لے لیا اور اس کو 5 لاکھ روپے ڈپوزٹ کے طور پر دیے. ڈپوزٹ کا مطلب ہوتا ہے زرِ ضمانت، یعنی وہ پیسے گارنٹی کے طور پر دیے اور اس کا کچھ نہ کچھ کرایہ مقرر کر لیا جائے، 500 روپے 1000 روپے مکان. اس کو کرائے کا معاملہ ہی کہیں گے. مکان کرائے پر لیا اور وہ جو پیسے دیے وہ ڈپوزٹ کے طور پر دیے ہیں، وہ ضمانت اور گارنٹی کے طور پر دیے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بھی تو ضمانت کے طور پر ہے تو پھر وہ پیسوں کا استعمال کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آدمی ڈپوزٹ میں بھی جو پیسے لیتا ہے تو اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے کو یوز کرے گا، استعمال کرے گا. تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ مالک سے اس کی اجازت حاصل کر لے، یعنی وہ پیسے جو ڈپوزٹ کے طور پر لیے اس کو ڈپوزٹ ہی کہا جائے،
اس کو قرض نہ کہا جائے، اس کو ڈپوزٹ ہی کہا جائے، اس کو گارنٹی والے پیسے کہا جائے یا زر ضمانت کہا جائے، اور جس نے وہ پیسے دیے ہیں، پیسے دینے والا اس سے اجازت حاصل کر لے کہ آپ نے جو ڈپوزٹ دی ہے اس کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی اجازت دیتے، وہ کہیں ہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے استعمال کرنا جائز ہو جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ جب بھی وہ مانگے گا، بھائی میرے پیسے لاؤ جو میں نے آپ کے پاس ڈپوزٹ کے طور پہ رکھے، میں آپ کا مکان خالی کر رہا ہوں، مجھے میرے پیسے دو، تو پھر اس کو وہ پیسے دینے پڑیں گے۔ تو میرے خیال سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ جو رکشہ والا معاملہ ہے یہ بھی ناجائز ہے کہ گروی رکشہ رکھ لیتے ہیں پھر اس کو چلاتے ہیں، یا جو ہے کہ کسی دوسرے کو کرائے پر دے دیتے ہیں، تو خود چلانا بھی جائز نہیں اور دوسرے کو کرائے پر دینا بھی جائز نہیں۔ ہاں وہ جو مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ رکشہ خراب ہو جاتی ہے، وہ رکشہ اگر بگڑ جاتی ہے، تو چلانے والے کے عمل سے اگر وہ بگڑتی ہے، اس کی طرف سے کوئی تعدی ہے، کوئی زیادتی ہے، تو پھر وہ بنوائے گا۔ اور اس نے کوئی ایسا نہیں ہے، نارملی جیسے عام طور پر چلانے کی وجہ سے گاڑی کبھی بگڑ جاتی ہے تو پھر وہ مالک بنوائے گا، اس کا جو مالک ہے وہ اس کو بنوائے گا اور ریپیئر کروائے گا۔ آگے جو سوال پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپریشن کروانا کیسا ہے؟ آپریشن سے مراد بیوی کا آپریشن کروانا، بچہ نہ ہونے والا جو آپریشن، جس کو نس بندی بھی کہتے ہیں، حمل کے 4 مہینے پہلے یا اس کے بعد، اور اگر کسی کو 3-4 بچے سے زیادہ نہیں رکھنے ہیں اور تو ان کی نیت بھی یہ نہیں ہے، ان کا خرچ وغیرہ بڑھ جائے گا کہ رزق کا ذمہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، مگر والدین کو یعنی ماں باپ کو 3-4 بچے سے زیادہ نہیں رکھنے ہیں، اس صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے، رہنمائی فرمائیں۔ تو دیکھیں یہ آپریشن جو کروایا جاتا ہے، جو نس بندی کرائی جاتی ہے، یہ حرام ہے، اس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں۔ بچے نہ ہونے والا جو آپریشن کروایا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر بچہ نہیں چاہیے تو اس کی دوسری تدابیر اختیار کی جا سکتی ہے۔ میں صاف الفاظ میں کہوں تو کنڈوم استعمال کر سکتے ہیں، کوئی دوا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی گولی استعمال کر سکتے ہیں، یا عزل والا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ عزل کا طریقہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا اور اسی سے کنڈوم کا جو ہے حکم معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اس طریقے پر عمل کرتے تھے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری میں مشغول ہوتے اور جب منی خارج ہونے والی ہوتی تو وہ الگ ہو جاتے تھے تاکہ اندام نہانی میں منی خارج نہ ہو، باہر خارج ہو، اس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہرتا تھا۔ تو یہ طریقہ، اور یہ دوسری جو تدبیریں ہوتی ہیں اس طرح کی، جیسے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کاپر ٹی والا طریقہ، وہ بھی اپنایا جا سکتا ہے اگر اس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ ہاں گولیاں جو استعمال کی جاتی ہیں، گولیوں سے بچنا چاہیے، مانع حمل جو گولیاں آتی ٹیبلٹ، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ مضر ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں، صحت کو اس سے نقصان ہوتا ہے، اس لیے گولیاں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ کنڈوم استعمال کر سکتے ہیں یا کاپر ٹی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپریشن کروانے کی ہرگز اجازت نہیں، آپریشن کروانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اور یہ 3-4 بچے ہی چاہیے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب زمانے کے اعتبار سے معاملات جو ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں، اس وجہ سے 3-4 بچے پر ہی لوگ جو ہے کہ روک لگا دیتے ہیں، اسٹاپ لگا دیتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنے زیادہ بچے اتنے اچھے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو، نکاح کرنے کی وجہ سے تمہاری تعداد بڑھے گی اور قیامت کے دن میں تمہاری زیادہ تعداد کو دیکھ کر دوسری امتوں پر فخر کا اظہار کروں گا۔ تو وہ تعداد کیسے بڑھے گی؟ یہ روک لگانے سے یا آپریشن کروانے سے بڑھے گی۔ تو یہ آپریشن کروانا تو کسی صورت میں جائز نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، نس بندی کرانا حرام ہے، تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے۔ آگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بچے کی ختنہ کروانے کی کوئی مدت ہے، کتنے دن میں کروانی چاہیے، اور اگر کوئی نہ کرائے تو اس بچے کو مسلمان سمجھا جائے گا یا نہیں، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے ختنہ کرانے کے تعلق سے کتابوں میں جو مدت بیان کی گئی وہ ہے 7 سال سے لے کر 12 سال تک، 7 سال سے لے کر 12 سال، 7 سال سے پہلے بھی ختنہ کرانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، عام طور پر تو 7 سال سے پہلے ہی کرا دیا جاتا ہے۔ اب وہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ تو 7ویں دن سے اس کی ابتدا ہوگی۔ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد 7 دن گزر جائیں تو 7ویں دن یا اس کے بعد ختنہ کرایا جائے، اس کے بال اتارے جائیں اور بال کے برابر، اس کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کیا جائے، اس کا عقیقہ کرایا جائے 7ویں دن، اور 7ویں دن ہی ختنہ بھی کرا سکتے ہیں یا اس کے بعد بھی کرا سکتے ہیں، لیکن 12 سال کے اندر کروا لینا چاہیے، اور جتنا جلدی کروا لیں گے اتنی آسانی ہوگی، تکلیف کم ہوگی، اور اگر عمر بڑھتی جائے گی تو تکلیف بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن اگر کسی کا ختنہ نہ کرایا گیا اور
وہ بغیر ختنہ کے ہی ہے، تو کیا اس کو مسلمان سمجھا جائے گا؟ ہاں وہ مسلمان ہے، یعنی کلمہ پڑھتا ہے اور اس سے کوئی ایسی چیز اسلام کے خلاف ظاہر نہیں ہوئی تو اگرچہ ختنہ نہیں ہوا ہے لیکن وہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان ہی مانا جائے گا۔ لیکن ختنہ کرانا سنت ہے، ختنہ کرانا سنت ہے، اور یہ مسلمان ہونے کی ایک علامت بن گئی ہے اس زمانے میں، اسی وجہ سے اس کو مسلمانی بھی کہا جاتا ہے، ختنہ کو مسلمانی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس کا ختنہ نہیں ہوا ہے وہ مسلمان ہی نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بڑا آدمی ہے، بڑی عمر والا ہے، 30 سال 35 سال یا 40 سال، وہ پہلے کافر تھا، وہ پہلے غیر مسلم تھا، وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے تو ختنہ کرایا ہوگا نہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ختنہ کے مسائل ہیں، تو وہ کلمہ پڑھ چکا ہے تو کیا ختنہ نہیں تو ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے؟ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان مانیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی بالغ ہو گیا ہے اور اس کا ختنہ نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ تو دیکھیے، بالغ آدمی کا اپنی شرمگاہ کو دوسرے کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ ختنہ کروانے کے لیے شرمگاہ کھولنی پڑے گی، اور یہ ختنہ کرانا سنت ہے، یہ بات میں نے ابھی بیان کر دی۔ ختنہ کرانا سنت ہے اور اپنی شرمگاہ کو کسی دوسرے مرد کے سامنے بھی کھولنا حرام ہے، تو ایک سنت کی ادائیگی کے لیے حرام کا ارتکاب جائز نہیں ہو سکتا۔ تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اب ایسی صورت میں حکم ہوگا کہ یا تو ایسی عورت سے وہ شادی کرے جو ڈاکٹر ہو اور ختنہ کرنا جانتی ہو اور وہ عورت اس کا ختنہ کر دے، یہ ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ یہ خود ختنہ کا طریقہ سیکھے، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ ختنہ کرنے کا طریقہ سیکھے اور خود اپنے آپ کا وہ ختنہ کرے، تب ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے اور وہ ختنہ نہیں بھی کراتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے مسلمان ہونے پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی امام کے پیچھے ایک رکعت رہ گئی، یعنی چھوٹ گئی، پھر جب امام چوتھی رکعت میں سلام پھیرے گا تو مقتدی کو کھڑا ہونا ہے، اگر مقتدی غلطی سے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دے ایک طرف، پھر اسے یاد آئے کہ اسے تو کھڑا ہونا تھا، تو کیا حکم ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ اکثر پیش آتا رہتا ہے۔ یہ مسبوق مقتدی کا مسئلہ ہے، جس کی ایک رکعت یا چند رکعتیں چھوٹ گئی ہو، تو اب ظاہر سی بات ہے امام جب سلام پھیرے گا تو اس کو سلام نہیں پھیرنا۔ اگر یہ جان بوجھ کر سلام پھیرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ ابھی نماز میں ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ امام کی نماز مکمل ہو گئی ہے لیکن جس کی رکعتیں چھوٹی ہیں اس کی نماز تو مکمل نہیں ہوئی ہے۔ یہ اگر سلام جان بوجھ کر پھیرے گا، جان بوجھ کر کی بات کر رہا ہوں، پہلے غور کریں گے، جان بوجھ کر اگر سلام پھیر دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ لیکن غلطی سے سلام پھیر دیا، جیسا کہ سوال میں پوچھا، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی بھول گیا ہوتا ہے کہ میری رکعت چھوٹ گئی اور وہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے لگتا ہے، یہ عادت پڑ چکی ہوتی ہے امام کے ساتھ سلام پھیرنے کی، تو امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو یہ بھی غلطی سے بھول کر سلام پھیر دیتا ہے، پھر وہ جیسے ہی سلام پھیرتا ہے اس کو یاد آتا ہے، یا وہ بازو والا کھڑا ہوتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے، بازو والا کہ ہاں یہ تو میرے بعد آیا، اس کی رکعت چھوٹی تو میری بھی چھوٹی ہے، اچھا وہ میرے پہلے آیا، اس کی چھوٹی میری بھی چھوٹی ہے، تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میری بھی رکعت چھوٹی، مجھے کھڑا ہونا چاہیے تھا، تو یہ پھر کھڑا بھی ہو جاتا ہے، تو بہرحال وہ نماز مکمل کر لی۔ اب یہاں پہ حکم کیا ہوگا؟ جو غلطی سے سلام پھیر دیا ہے اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو دیکھیں اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بالکل امام کے ساتھوں ساتھ اس نے سلام پھیرا، بالکل امام کے ساتھ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام جیسے جیسے گردن گھماتا جا رہا ہے یہ بھی بالکل ساتھ میں گردن گھما رہا ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اگر بالکل امام کے ساتھ میں اس نے سلام پھیرا، یا مان لیجیے امام سے پہلے سلام پھیر دیا، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ غلطی سے سلام پھیرنے کی بات چل رہی ہے، جان بوجھ کر سلام چاہے پہلے پھیرے یا بعد میں پھیرے نماز فاسد ہو جائے گی، وہ تو میں نے بتا دیا۔ تو اب یہ جو دوسری صورت ہے کہ امام کے بعد سلام پھیرا، غلطی سے سلام پھیرا لیکن امام کے بعد، جو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے امام صاحب پورا ایک بار بول دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر لوگ سلام پھراتے ہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، یا تھوڑا سا پیچھے تھوڑا سا بعد میں سلام پھیرتے ہیں۔ تو اگر یہ صورت ہے تو پھر اس کو اس کی نماز مکمل کرنے کے بعد آخری قعدے میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر امام کے بعد اس نے سلام پھیرا ہے تھوڑا سا بھی بعد میں، تو پھر جب یہ اپنی وہ ایک رکعت دو رکعت مکمل کر کے آخری قعدہ کرے گا تو اس میں وہ سجدہ سہو کرے گا۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، التحیات پڑھ کے 2 سجدے کرے،
اللہ اکبر بول کے ایک سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے، پھر وہ تسبیح کم سے کم 3 مرتبہ جو پڑھی جاتی، پھر سر اٹھائے، پھر تحیات پڑھے، درود ابراہیم پڑھے اور دعائے معصورہ پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس پرچے کا آخری سوال کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے والی محفل میں بچے کو گود لینے کا مسئلہ بتایا تھا، اب اگر کوئی شخص صورت میں رہتا ہے اور جس کا بچہ اس نے گود لیا ہے وہ صورت کے باہر رہتا ہے، تو بچے کے ڈاکیومنٹ بنانے میں، بچے کو اسکول وغیرہ میں ایڈمیشن دلوانے کے لیے پیرنٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جب کہ اس کا حقیقی باپ تو آؤٹ آف صورت رہتا ہے، تو اب کیا حکم ہوگا بچہ گود لینے والوں کے لیے رہنمائی فرمائے؟ تو وہ ساری تفصیل تو وہ اس پروگرام میں بیان ہو چکی کہ بچہ گود لینا کیسا ہے، وہ جائز تو ہے، لیکن اس کے نام کے ساتھ اس کے اصلی باپ کا ہی نام لکھنا پڑے گا۔ یہ گود لینے والا باپ کی جگہ پر اپنا نام نہیں لکھ سکتا۔ تو اگرچہ وہ صورت کے باہر رہتا ہے، جو اس کا اصلی باپ ہے وہ اگرچہ صورت کے باہر رہتا ہے، جو بھی ڈاکیومنٹ بنائے جائیں گے یا اسکول میں ایڈمیشن دلوایا جائے گا، وہاں پر بھی باپ کے نام کی جگہ پر اس کے اصلی باپ کا ہی نام لکھنا پڑے گا۔ اچھا، یہ جو پریشانی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس وغیرہ کو حاضری دینی پڑتی ہے، تو آپ وہاں پر گارجین کے طور پر اپنا نام لکھوا دیں۔ گارجین یعنی سرپرست کے طور پر اپنا نام لکھوا دیں کہ میں سرپرست ہوں، جب بھی کوئی معاملہ ہوگا ہم اس کی پرورش کرنے والے ہیں، آپ ہم کو بلائیے گا، ہم حاضر ہو جایا کریں گے۔ تو ایسا ہوتا بھی ہے، وہ پیرنٹس ہی حاضر ہوں ایسا کوئی ضروری نہیں، سرپرست اور گارجین بھی اگر وہاں اسکول میں پہنچ جاتا ہے تو بات بن جاتی ہے، معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو گارجین کے طور پر آپ اپنا نام لکھوا لیں، اور یہ جو اسکول میں داخلہ ہے یا ڈاکیومنٹس بنانا، یہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ باپ کا نام بدلنے کی اجازت ہو، نہیں ہے، باپ کا نام بدلنے کی اجازت اس صورت میں بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ 2 پرچیوں کے سوالات مکمل ہوئے۔ آج یہ ایک سوال آیا ہمارے پاس، دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ میری بیوی کا دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اور وہ کسی کا کہنا نہیں مانتی، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کا کہنا بھی نہیں مانتی۔ میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اس حرکت سے باز نہیں آتی۔ تو حضرت آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، آپ اس کا حل فرما دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ بیوی کے کسی دوسرے مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ بات کرنے کا کیا مطلب ہوا، ورنہ وہ بات کیوں کرے گی؟ ناجائز تعلقات۔ اب ناجائز تعلق کا یہی مطلب نہیں کہ جسمانی تعلق، بات کرنا بھی تو ناجائز ہے بھائی، بلا ضرورت غیر مرد کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ بات کرنے کی بھی تو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو یہ یقیناً یہ جو وہ عمل کر رہی ہے، اگر یہ شرعی دلیل سے ثابت ہے، یا تو وہ خود اقرار کر رہی کہ ہاں میں بات کرتی ہوں، یا اس کو بات کرتے ہوئے 2 مسلمان مردوں نے دیکھا ہے یا 2 مسلمان عورتوں اور ایک مرد نے دیکھا ہے، تو یہ چیز ثابت ہو چکی، اس کا جرم ثابت ہو چکا، اور یہ شرعی عذر ہے۔ شرعی عذر ہے کس چیز کا؟ طلاق دینے کا، یعنی اس کو ایسی صورت میں طلاق دینے کی اجازت ہے، اس کو طلاق دے سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات سوال میں جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں طلاق دے کر اس کا معاملہ ختم کیا جائے، اس کو الگ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو بیوی عطا فرمائے گا۔ تو ایسی بیوی یعنی بد چلن بیوی رکھنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ جو ظاہر سی بات ہے شوہر کا خیال نہیں کر رہی، تو وہ دوسرے معاملات میں بھی اب اس کا کیا ہم اعتبار کر سکتے ہیں؟ تو ایسی بیوی کو الگ ہی کر دینا چاہیے۔ اب ہم ایک آخری سوال شامل کر لیتے ہیں، تھوڑا سا وقت باقی ہے، تو بہت ہی اہم سوال ہے اور عام طور پر یہ چیز ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ آیت درود جیسے کہ میں نے ابھی خطبے کے بعد وہ آیت کریمہ پڑھی، کون سی آیت؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو دیکھیں یہ علی النبی پر جب ہم رکتے ہیں تو بہت سے لوگ یہاں پر کیا بولتے ہیں؟ حق نبی بولتے ہیں۔ تو یہ حق نبی بولنا جائز ہے یا نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہنا اور توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنو اور خاموش رہو۔ دیکھیں دونوں باتیں آئی ہیں، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ بھی تو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اب آدمی اس میں بیچ میں بول رہا ہے تو سننا کہاں پایا جائے گا اور خاموش رہنا کہاں پایا جائے گا؟ تو ابھی اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ تو وہاں رکتے ہیں، بیچ میں وقفہ ہوتا ہے تب بولتے ہیں، تو دیکھیں اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ آیت کریمہ جب پڑھی جا رہی ہو اس وقت کچھ نہیں بولنا اور خاموش رہنا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں،
لیکن بیچ میں جو وقف کیا جاتا ہے، آیت پڑھتے ہوئے جو بیچ میں رکتے ہیں، سانس لینے کے لیے رکتے ہیں، تو وہاں کچھ بول سکتے کہ نہیں بول سکتے، وہاں کچھ پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے، بات کرنے کی تو وہاں بھی اجازت نہیں، کوئی دوسرا ذکر کر سکتے کہ نہیں. دیکھیے حق نبی یہ ذکر ہو سکتا ہے، اور حق نبی جو علن نبی آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مراد ہے، اور یقیناً وہ نبی برحق ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو وہاں حق نبی کہہ دیا جاتا ہے. تو یہاں بیچ میں جو وقف کیا جاتا ہے، جو رکتے ہیں، وہاں پر یہ بولنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں علماء کرام کے دو موقف ہیں. ایک موقف تو یہ ہے کہ جو بیچ میں وقف کیا جاتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت حقیقت میں تو ہو ہی نہیں رہی ہوتی، وہ خاموش ہو چکے ہوتے ہیں پڑھنے والے، تو اس لیے وہاں بیچ میں دوسرا کوئی ذکر کرنے کی اجازت ہے. تو ایسی صورت میں حق نبی بولنے کی بھی اجازت ہوگی. لیکن بعض علماء، اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ بیچ میں جو وقف بھی کرتے ہیں، بیچ میں جو سانس لینے کے لیے رکتے بھی ہیں، وہ بھی تلاوت ہی کے حکم میں، یعنی گویا کہ تلاوت ابھی جاری ہے، تلاوت چل رہی ہے، اس لیے بیچ میں وقف کے درمیان بھی کچھ نہیں بولنا چاہیے اور ذکر نہیں کرنا چاہیے. تو مطلب کیا ہوا کہ یہ حق نبی نہیں بولنا چاہیے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. اور پھر یہ کہ مان لیجئے کہ بعض علماء جائز بھی کہہ رہے ہیں، بعض علماء ناجائز کہہ رہے ہیں. تو یہاں جب کسی مسئلے میں علماء کرام کا اختلاف ہو جائے تو اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے. اب اس مسئلے میں یعنی حق نبی بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، اس میں علماء کا اختلاف ہو گیا، تو اب اس سے بچنا ہی بہتر ہے، یعنی نہیں بولنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. ہاں جب وہ آیت پوری ہو جائے تو جو درود شریف پڑھنے کا حکم ہے وہ درود شریف مچل کے پڑھنا چاہیے بھائی. وہاں پر تو بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں یا من میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑے آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہاں پر تو جو جوش میں پڑھنا چاہیے، زور سے پڑھنا چاہیے. ہاں خیال رکھنا چاہیے نمازیوں کا، اگر دوسرے کوئی نمازی آس پاس میں نماز پڑھ رہے ہو تو اتنی بلند آواز سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ پھر اس کو نماز میں ڈسٹرب ہو نمازی کو. تو یہ مسئلہ تو آپ کو پتہ چل گیا. تو الحمدللہ آج جو ہمارے پاس سوالات آئے تھے وہ سارے سوالات شامل ہو گئے، ان کے جوابات بھی آپ نے سماعت کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الفاتحہ.